اس وقت ہم سردار عتیق احمد خان کے ڈیرے کے پر موجود ہیں اور یہ مسلم کانفرنس کے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک سربراہ ہیں اور مسلم کانفرنس جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر، ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ دھیر کوٹ کے اندر جو ہے ان کا کافی پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے اور آج الیکشن کا دن ہے تو آج وہ اس لیے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ کیمپین وہ کر چکے ہیں۔ مگر سردار صاحب جو مین ایشو رہا ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر، اور یہ اس طرح الیکشن مختلف ہے چونکہ میں الیکشن کور کرتی رہی ہوں پچھلے 15-20 سال آزاد جموں کشمیر کے، اس دفعہ مشکل یہ ہے کہ اس دفعہ ایک وائلنس کا عنصر یہاں پہ موجود ہے۔ اس وقت جو ینگ لوگ ہیں وہ نالا ہیں اور آپ جیسے بھی کہہ لیں ایک پولیٹیکل سلوشن نہیں نکل پائی۔ لوگوں کو آپ لوگوں سے امید تھی کہ آپ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالیں گے۔ اب یہ جو 12 سیٹیں ہیں، 27% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اسمبلی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرف اسمبلی نے جانا ہے، اور پھر جوڑ توڑ کی سیاست کنگ میکرز میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے جو ویٹرن سیاستدان ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں ان کو ہم نے فور گو نہیں کرنا، اس کا کوئی اور سلوشن نہیں نکالنا؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے، بڑی مہربانی آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ دو باتیں اس میں، ایک بات یہ ہے کہ کیا اصولی طور پر ہم اس سارے چیپٹر کو کلوز کر دیں یا اس کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں، یہ آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی کے الیکشن کمیشن کے لوگ اور پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں یہ فیصلہ کر لیں کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے انتخابات کی نشستوں میں پاکستان کی لوکل سیاسی جماعتی پالیٹکس کو دخل نہیں دینے دیں گے تو چیزیں اکثر تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر آپ وہ الزام ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اصولی طور پر کیا آپ ان کو ختم کر دیں یا لے کے چلیں، اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ کسی طبقے کو، اسٹیٹ کے کسی طبقے کو جب آپ ڈس انفرینچائز کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایکسٹرنل لیول پہ اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرنے میں بہت دقت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کمیٹڈ ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ، اسٹیٹ کی جغرافی کے ساتھ، ڈیموگرافک کمپلیکشن کے ساتھ، اور اس پہ یون ریزولوشنز آپ کو پابند کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی انٹرپریٹیشنز میں آتا ہے کہ اسٹیٹ کا آدمی جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ اکوموڈیٹ کریں اور اپنے کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ڈیموکریٹک رائٹ سے محروم نہ کریں۔ اس لیے میں آپ کی بات سے اس حد تک بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں، سیٹ کے بارے میں کچھ شکایات ہیں جو ہو سکتا ہے میرے نزدیکی بہت جائز ہوں، لیکن مہاجرین سارے جتنے آباد ہوئے ہیں 99% مسلم غافہ سے آباد کیے، میرے پارٹی پریزیڈنٹ چودھری غلام عباس سے آباد کیے ہیں، لیکن اس وقت ہماری کوئی سیٹ وہاں نہیں ہے، تو مجھ کو سب سے زیادہ گلہ ہونا چاہیے۔ جس گھر میں آپ جائیں سردار القیوم خان کی تصویر آپ کو لگی دکھائی دے گی، چودھری غلام عباس کی تصویر دکھائی دے گی۔ تو جو اصول ہے اس سے میں کہتا ہوں انحراف نہیں کرنا چاہیے، البتہ جو اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، جہاں جہاں شکایات پیدا ہوتی ہیں، بالکل میں آپ سے متفق ہوں، ان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے ازالہ کرنا چاہیے؟ دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ مجھے بڑا گلہ ہے الیکشن کمیشن آزاد فکر اور پاکستان سے اور اپنی حکومت سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی کہ ریفیوجیز کا ڈیٹا بیس ٹھیک نہیں ہے، کوئی 15 لاکھ گنتا ہے، کوئی 20 لاکھ گنتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو آبادی سیالکوٹ کی یا جموں کی یا لاہور کی 47 میں 5 لاکھ تھی، اگر وہ ساری کی ساری 45 سے 50 لاکھ ہو گئی ہے تو یہ مہاجرین کیسے 15 لاکھ روپے سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تو 45-50 لاکھ سے زیادہ مہاجرین ہے، پہلے یہ بات ایڈمٹ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا ڈیٹا بیس مکمل ہونے کے بعد ان میں جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ داخل کر دیے گئے ہیں، بے شک 1% ہو، ان کو نکال دینا چاہیے، خالصتاً یک کشمیریوں کا ہے، جموں کشمیر کے لوگ رہنے دیں۔ 2، تیسرا یہ ہے کہ الیکشن پروسیس آپ ایسا کریں کہ اس میں آپ دخل اندازی سے گریز کریں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 10 سیٹیں گھر سے لے کے چلتے ہیں تو الیکشن تو سارا خراب ہو گیا نا۔ کس نے کہا؟ پارٹیز کہتی ہے نا، بڑی بات۔ اچھا، مگر دیکھیے ایک امید تھی کہ جو خون خرابہ ہوا ہے، خاص طور پہ جو راولا کوٹ میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو تصادم کی صورتحال اس نے اپنا لی ہے، کہ آپ جیسے جو سیاستدان تھے وہ کوئی سیاسی سلوشن نکال پاتے، مگر آپ لوگ نہیں نکال پائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا چیلنجز تھے جس کی وجہ سے آپ کے لیے زمین تنگ ہو گئی؟ کیا آپ کو پولیٹیکل سلوشن نکالنے کی سپیس نہیں دی گئی؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ریکارڈ پہ ہے کہ پولیٹیکل سولوشن نکالنے کے لیے سارے لوگ متفق تھے اور اب بھی متفق ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں
تو احتجاج کرنے والے لوگوں میں کچھ لوگ، ان کی غالب اکثریت محب وطن لوگوں کی ہے، مہذب لوگوں کی ہے، لا ابائڈنگ لوگوں کی ہے، حالات کی وجہ سے وہاں اکٹھے ہیں. لیکن ان کی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈرشپ گروپ ہے، ان کے اگر آپ دیکھیں، گفتگو دیکھیں، ان کے مطالبات دیکھیں، درجہ بدرجہ جس طرح مذاکرات میں مطالبات مانے گئے، 5-6 مطالبات تھے مانے گئے، وہ اگلے احتجاج میں 10-12 لے کے آ گئے، وہ مانے گئے، وہ 15-20 پہ چلے گئے، 20-25 پہ چلے گئے. اب آخر میں 38 مطالبات تھے جس میں 35 مان لیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے. 12 سیٹوں کا مسئلہ تو نہیں ختم ہوا نہیں نا؟ نہیں، 12 سیٹوں کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو اگر آپ کی شاپنگ لسٹ میں 10 چیزیں ہیں تو 5-6 کے بعد آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے. ساری دنیا کا اصول ہے کہ آپ آہستہ سے آگے بڑھتے ہیں، مذاکرات کو تطویل دیتے ہیں، احتجاج مؤخر کرتے ہیں. تو یہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں، سیاست میں، اور خاص طور پر مسلم کانفرنس کی 94 ایئر کی پالیٹکس میں کبھی کوئی لاش نہیں گری، سیاسی کام ہے. اس لیے اس احتجاج میں لاشیں گرائی گئی ہیں، اور پھر ان لوگوں نے، احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے خلاف یہ لاشیں گرانے کا مقدمہ واپس کریں تحریری طور پر. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی ذمہ داری انہوں نے قبول کر لی کہ لاشیں انہوں نے گرائی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے ابھی تیار ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور پاکستان کی میجر بڑی پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں تیار ہیں. آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت تیار ہے، مسلم کانفرنس تیار ہے. مذاکرات کے دروازے بالکل کھلے ہیں، ہم گھر جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے، ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، دوسری طرف آپ ان کو بین کر دیتے ہیں. تو جب آپ ایک جماعت کو یا ایک اکھٹ کو بین کرتے ہیں تو پھر کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ آپ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ایک تو دیکھیے نا کہ آزاد کشمیر یا پاکستان یا ساؤتھ ایشین سب کنٹیننٹ میں پہلی بار تو ایسا ہوا نہیں کہ جب کبھی کسی حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بنیاد پر وہ کارروائی کرتے ہیں. اب یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، وہ پاکستان کے اندر بھی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے سفیشینٹ ایویڈنس اور حاصل کرنے کے بعد، اطمینان کرنے کے بعد کارروائی کی ہے. اور اس میں سب لوگ شامل نہیں ہیں. جو لوگ انوالو ہیں، جن کا 2-3 سال کا فون کا ڈیٹا ان کو سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ انہوں نے کوئی سبورشن کی ہے یا اس میں انوالو ہیں یا بالواسطہ بلا واسطہ انوالو ہیں، یا کوئی فورن کسی قسم کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، یا کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا کوئی ایلیمنٹ ہے. تو یہ ساری باتیں اکٹھی کی گئی ہیں، تب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ قلعہ قرار دیا، بیان کیا ہے. تو آپ قلعہ قرار کرنے کے حق میں ہیں، ظاہر ہے، مگر جب آپ پھر ان سے مذاکرات کریں گے تو وہی عناصر تو ان کے اندر ہوں گے، تو پھر آپ کیسے ان کے ساتھ مذاکرات آپ ان کے ساتھ کریں گے جو اینٹی اسٹیٹ ہے؟ دیکھیے نا، جو لوگ جن کے بارے میں اسٹیبلش ہو چکا کہ وہ بے شمار باتوں میں انوالو ہیں، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. ایک بات ہوئی ہے. دوسرا، پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں کے اندر یورپ سے لے کے امریکہ تک ساری دنیا میں کہیں مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات ہوتے ہیں جو لوگ آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہوں، اس کے باغی نہ ہوں. جو اعلانیہ باغی ہو جائیں ان کے ساتھ تو آپر میں بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس دائرے کے اندر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بالکل کھلے ہیں. اور مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، نواز لیگ، جماعت اسلامی، جس کو آپ کہہ لیں، یو نیم اینی بڈی، تو وہ سارے لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. اور آپ نام لینا چاہیں گے ان لیڈران کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک مذاکراتی کمیٹی بنانی ہے جن کے اوپر کوئی قابل ذکر الزام نہ ہو، جن کے خلاف کوئی ایسی FIR نہیں ہے، جن کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایسا کوئی لیڈر بچ گیا ان کے پاس؟ نہیں، بڑی تعداد ان کے پاس، بڑے لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. باہر دیکھیں نا، فرض کریں ڈائسپورا میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ مذاکرات کے لیے کر سکتے ہیں. ڈائسپورا میں بیٹھے لوگوں میں جو سپورٹر ہیں انہوں نے تو خوب پرتشدد کارروائی میں شامل نہیں ہے نا، کہ کوئی کسی قتل میں تو شامل نہیں ہے، کسی اور بات میں شامل نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سپورٹر ہیں اور ان کو مذاکرات، وہ جو باہر بیٹھے وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہوں گے، جو ادھر بیٹھے ہیں وہ نہیں؟ ان میں بھی لوگ ہیں، ان میں جو لوگ شامل نہیں ہیں کسی جرم میں، ان کی بات کر رہے ہیں وہ سارے. میں آپ سے گزارش کروں کہ جب آپ جیک کی بات کرتے ہیں تو اس میں تقریباً آپ کو ہر پارٹی کی کوئی نہ کوئی نمائندگی، سوائے مسلم کانفرنس کے. ہم نے شروع سے احتیاط کی ہے. اب کس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کارکن بیٹھا ہے، مسلم لیگ کا کارکن بیٹھا ہے، جماعت اسلامی کا کارکن بیٹھا ہے، PTI کا کارکن بیٹھا ہے، تو ان سے کیوں نہیں مذاکرات کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے سیاسی کارکنان جہاں موجود ہیں، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جو پرتشدد کارروائیوں کا انکار، دیکھیے نا، مثلاً اعلانیہ طور پر ان کے بعد لیڈروں نے کہا ہے، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں موجود ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم فورسز کے خلاف اور کارروائیاں کرنے میں شامل ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے.
اب یہ ذمہ داری انہوں نے قبول کی. یہ جو 14 چمیٹی کے قتل ہیں میرے اس حلقہ انتخاب کے دیرکوٹ کا علاقہ, یہ غازی آباد جہاں بیٹھے ہوئے یہ غازی آباد ہے, اور دیرکوٹ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر پچھلے سال ہوئے جو پچھلے سال ہوئے. اس میں انہوں نے لکھ کر مطالبہ کیا کہ ان کی FIRs واپس کی جائیں. وہ مطالبہ یہ کر سکتے تھے کہ جی آپ نے کیے, میں نے کیے, یہ انتظامیہ نے کیے, ایسا نہیں کیا. انہوں نے لکھ کے مطالبہ کیا کہ ہمارے خلاف یہ FIR واپس کی جائیں, تو قتل کی FIR واپس ہو گئی. یہ ایک قسم کا ایڈمیشن ہے, کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی آپ جو ہے اس قتل میں ملوث ہیں, اور وہ بھی سسپینڈ کر دی گئی ان کے کہنے پر, ناجائز مطالبہ بھی مان لیا. مگر دیکھیے صحافیوں کے اوپر بھی 302 کی FIR ہوئی ہے, قتل کی FIR. انہوں نے قتل نہیں کیا تھا, مگر جو پروٹیسٹ وہ کور کر رہے تھے اس کی FIR ان کے اوپر ڈال دی گئی. یہ صحافیوں کا کلیم ہے, ان کا یہ مطالبہ ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس قسم کے حالات ہوں کہ 302 کی FIRs لوگوں کے اندر یہ ایک احساسات ہوں کہ جی 302 کی FIR بلا وجہ ہمارے اوپر ڈال دی جاتی ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ فیئر ہے یہ بات؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے سن رہا ہوں, میں جو چھوٹا سا علاقہ ہے, میرے بہت اٹھا بیٹھا لوگوں کے ساتھ, کوئی معروف ساتھی میرے علم میں نہیں ہے ایک بھی. البتہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان ٹیموں کا حصہ ہے, ہر پارٹی کے اندر ان کی ٹیموں کا حصہ ہے. کوئی معروف ساتھی میرے علم میں نہیں ہے کہ جو ریکگنائز ساتھی ہو, اور اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے بالکل. اچھا, یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, یہ مرحلہ وار الیکشن ہوئے ہیں, اب ان کے رزلٹ بھی مرحلہ وار ہوئے ہیں. آپ اس الیکشن کے پروسیس سے مطمئن ہیں؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ مسلم کانفرنس کو ان الیکشنز میں ملی ہے؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مرحلہ وار الیکشن ہماری لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے, اس لیے ہم نے پہلے الیکشن کو سپورٹ کیا. اس کے بعد یہ دوسرا مرحلہ آزاد کشمیر میں پہلے بلدیاتی الیکشن PTI گورنمنٹ کروا چکی ہے, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. تیسرا یہ بھی بات سامنے آئی کہ نتائج ہر ساتھ جاری کیے جائیں گے, تو میں نے فوری طور پر نیشنل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ میں نے کہا کہ بالکل متاثر کریں گے الیکشن کو. اچھی بات یہ ہے کہ سارے نتائج کو اکٹھے آپ کریں اور یہ پیس ویل نہ کریں اور مرحلہ وار نہ کریں. تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. روز اول ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, لیکن چونکہ ہم الیکشن کے پروسیس کو انشور کرنا چاہتے تھے کہ یہ ضرور اس کا وقوع پذیر ہونا چاہیے, تو اس وجہ سے ہم نے پھر جو بات جتنی کرنی تھی اپنے وہ کیے. ہم نے جو جلسوں میٹنگوں میں جو یہاں بڑی پارٹیز کی طرف سے کہیں بسیں دی گئی, ایمبولینسز دی گئی, اس پر ہم نے اعتراض کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. تو جو باتیں جائز تھی, مسلم کانفرنس سے اصولی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا. اور AJK میں جو انٹرنیٹ کی بندش لگی ہوئی ہے, اس نے آپ کی کیمپین کو کیسے متاثر کیا ہے؟ دیکھیے انٹرنیٹ آزاد کشمیر میں بہت تھوڑے عرصے سے آیا ہے, وہ زیادہ پرانا نہیں ہے. آزاد کشمیر میں IT کی بنیاد میں نے رکھی, بطور پہلی بار جب میں پرائم منسٹر تو میں نے رکھی تھی. سولر کی, IT کی اور چند چیزوں کی میں نے بنیاد رکھی. انٹرنیٹ موجود ہوتا تو بہت اچھی بات تھی, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی جو کیمپین ہے, یہ پاکستان ہو, آزاد کشمیر ہو, ایون امریکہ ہو, ساری دنیا میں اس کے علاوہ باہر سے بھی ہوتی ہے جو آپ کے سسٹم کو, پروسیس کو متاثر کر سکتی ہے. اس لیے مناسب سمجھا انتظامیہ نے, الیکشن کمیشن نے, کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے الیکشن کے دنوں میں روک رکھے. تو آپ اس کے حامی میں فی الحال؟ میں نے اس کی مخالفت نہیں کی, کوئی حمایت بھی نہیں کی اور مخالفت بھی نہیں کی. چلیں جی, بیسٹ آف لک. آج الیکشن کا دن ہے, وش یو آل دی بیسٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار